اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ و یباعدنی من النار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جو عمل مجھے دوزخ سے جہنم سے دور کر دے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ اے معاذ بن جبل، تم نے بہت بڑی بات پوچھی، بہت ہی عظیم کاموں کے حوالے سے تم نے پوچھا ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانی فرما دے وہی یہ بات پوچھ سکتا ہے، ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، صحابہ کرام تو اسی طرح کے سوالات کرتے تھے، ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات نہیں آتے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جو مجھے دوزخ سے دور کر دے۔ ایسے سوالات یا ایسے مسائل اب ہمارے ہاں نہیں آتے۔ ہمارے ہاں بس مسائل یہ آتے ہیں کہ بیمار ہیں، کوئی دوا دے دیجئے، بیمار ہے کوئی تعویذ دے دیجئے، والدہ بیمار ہے دعا کر دیجئے، میں بیمار ہوں دعا کر دیجئے، نوکری چھوٹ گئی دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ یہی سارے مسائل ہمارے ہیں۔ ایسا پوچھنے والا آج تک میرے پاس تو کوئی نہیں آیا کہ امام صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ ایسا کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے لیے مقام غور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا، ان کا ذہن کیا تھا، اور ہمارا ذہن کیسا ہو گیا۔ ان کا ذہن کیسا پاکیزہ تھا اور ہمارا ذہن کتنا پراگندہ ہو گیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات کہ جو کام تمہیں جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر اور کون سا کام ہوگا، اور وہ کام بھی تم نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سے، کہ ہم سے اگر یا کسی دوسرے سے یا کسی غیر نبی سے پوچھے تو اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کام اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس طرح کے سوالات اسی کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو تمہیں جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے وہ یہ عمل ہیں، وہ یہ اعمال ہیں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا عمل کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا عمل وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم رکھو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصوموا رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہو، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرتے رہو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور دوزخ سے دور کر دیں گے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے دوبارہ ارشاد فرمایا، یہاں تک ان کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا، لیکن پھر آپ نے مہربانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتا دوں؟ یعنی ایک تو ہے عمل خیر اور ایک ہے ابواب خیر۔ عمل خیر یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا گیا تو وہ عمل خیر ہے، اور ابواب خیر یا باب خیر وہ عمل ہے
کہ وہ دیکھنے میں تو ایک عمل ہوتا ہے لیکن وہ عمل کر لیجئے تو عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے سینکڑوں اعمال خود ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو فقط عمل خیر نہیں کہتے بلکہ باب خیر کہتے ہیں کہ اس عمل سے مزید اور نیکیوں کا دروازہ، نیکیوں کی آمد ہو جاتی ہے۔ ایک عمل کی وجہ سے سینکڑوں اعمال خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، یا ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید اور اعمال اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، خیر کے دروازے یہ ہیں، فرمایا روزہ جہنم اور تمہارے درمیان میں ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ پانی کو ختم کر دیتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کے آخری حصے میں آدمی کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو ایک عمل ہے لیکن یہ مزید اور اعمال کے لیے دروازہ ہے۔ صدقہ، روزہ، اب دیکھیے ایک عمل ہے روزہ، لیکن اب اس میں اگر آپ خیر دیکھتے چلے جائیں نا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، آپ دیکھیں ایک روزہ کتنے گناہوں سے انسان کو بچا دیتا ہے، اور ایک صدقہ کتنے اعمال کی طرف انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح رات کے آخری حصے میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت سے مزید اور اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ 21ویں پارے میں آیت نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے، یعنی ان کے بستروں سے الگ رہتی ہے، وہ جائے نماز میں ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ یہ عمل فقط عمل خیر نہیں بلکہ باب خیر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا ثم قال، آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں دین کی اصل یعنی بنیاد نہ بتا دوں اور دین کی عمارت نہ بتا دوں، دین کی بنیاد اور دین کا ستون نہ بتا دوں، اور دین کی اونچائی اور دین کی شان نہ بتا دوں کہ وہ کون سا عمل ہے جو دین کی بنیاد ہے، وہ کون سا عمل ہے جو دین کا ستون ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس میں دین کی شان ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک ضرور، ارشاد فرمائیے۔ قال، آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے، ہر عمل کی اصل اسلام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام نہ لائے، جتنی نمازیں پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں، روزے رکھ لے کوئی فائدہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب تک بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونا ہر عمل کے لیے بصورت بنیاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وعمودہ الصلاۃ، دین کی اصل یعنی اعمال کی اصل اسلام ہے، اور اسلام کا ستون نماز ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے نہیں رہ سکتی، وہی کوئی مسلمان بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا۔ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اور اسلام کی شان جہاد میں ہے۔ جب تک انسان جہاد کرتے رہے، جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، ساری دنیا میں انتہائی شان سے رہے، سر اونچا کر کے رہے، اور جب رسول اللہ کے بتائے ہوئے اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر ساری دنیا میں تنزلی کا شکار ہو گئے، ذلت و خواری ان کا مقدر ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اوپر جو میں نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام باتوں کا نچوڑ تمہیں نہ بتا دوں کہ اگر تم ایک کام کر لو سارے کام خود ہی ہو جائیں گے؟
بہت سارے کام بتا دیا نا آپ نے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام کاموں کا نچوڑ نہ بتا دوں، لب لباب نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اس طرح سے آپ نے پکڑی اور فرمایا اس زبان کی حفاظت کر لو، یعنی اگر تم اس زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اوپر جتنے اعمال میں نے بتائے ہیں تمام اعمالوں کی توفیق تمہیں خود بخود مل جائے گی اور تمام کام تمہارے لیے خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا کف علیک ھذا، اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کی حفاظت کرو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انتہائی حیرانگی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ قلت یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا؟ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ عرب والے جو ہے نا کسی پر مہربانی فرماتے یا ان کا تکیہ کلام تھا، تیری ماں تجھ پر روئے مطلب یہ ہے کہ تو گم ہو جائے اور تیری ماں تجھے تلاش کرے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصورت بد دعا نہیں بلکہ بصورت دعا آپ نے انہیں، جس طرح کسی بچے کو لاڈ سے ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، تو یہ بد دعا نہیں ہوتی، بس اس کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے رغیم انفک، تیری ناک خاک آلود ہو جائے یا تیری ماں تجھ پر روئے، یہ عرب کا یہ دستور تھا، تکیہ کلام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ ابن جبل دوزخ میں اوندھے منہ گرنے والے سب سے زیادہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کی زبانوں نے پھسلا دیا، جو زبان کے پھسلن کی وجہ سے کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ دیے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر لی، کوئی حسد کے جملے بول دیے، کوئی ایسے جملے بول دیے جو کسی کے لیے نازیبہ کلمات تھے۔ تو فرمایا کہ اکثر و بیشتر دوزخ میں جانے والے، اکثر و بیشتر دوزخ میں اوندھے منہ گرنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں ان کی زبان نے پھسلا کر دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔ تو یہ پوری حدیث ہے جو میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کو بیان کر دی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، اس میں چند باتیں وہ سماعت کر لی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا، دریافت فرمایا، تو آپ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی، جس سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی علم کی بات، کوئی فائدے کی بات، کوئی دینی بات اس وقت بتائے جب سامنے والا طلب کرے، اس لیے کہ کوئی بات یوں ہی مفت میں مل جائے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب پوچھے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو طلب ہے۔ جب طلب کے بعد وہ بات معلوم کرے نا تو وہ بات یاد بھی رکھی جائے گی اور اس کی اہمیت بھی دل میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طلب کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تربت پر سینکڑوں لاکھوں رحمت و رضوان کی بارش برسائے۔ اگر وہ نہیں پوچھتے تو ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچتی نا، تو انہوں نے دریافت کیے تو یہ باتیں ہم تک پہنچی۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ دل میں دین کی طلب ہونی چاہیے، دین سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک بات پوچھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے کئی باتیں جو فائدے مند باتیں تھیں وہ آپ نے ارشاد فرما دیے، جس سے دوسرا فائدہ یہ نکلا کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص واقعی
دین کی سمجھ رکھتا ہے، دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، تو عالم کو چاہیے کہ جب وہ ایک سوال پوچھے تو اس کے سوال کے جواب میں مزید اور اسی طرح کی 2-3 باتیں بتا دے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس طالب علم کے لیے ہے جس کے بارے میں عالم کو معلوم ہو جائے کہ یہ علم کا شوق رکھتا ہے اور علم کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو علماء کے امام ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے جتنے علماء ہیں سب ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان علماء کی امامت معاذ بن جبل کر رہے ہوں گے، ان علماء کی قیادت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح پوچھ کے رسول اللہ سے وہ علماء کے امام بن گئے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ عالم کو پتہ چل جائے، یہ اس کو ادراک ہو جائے کہ یہ بچہ، یہ شخص ایسا ہے جسے دین کی طلب ہے اور یہ جو پوچھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فقط جمع کرنے کی، عمل کرنے کی نہیں۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات پوچھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اور جو اسے بتایا جائے اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر عالم کو چاہیے کہ وہ ایک سوال پوچھے تو اس کے جواب میں جو 2-4 باتیں مزید اور بھی فائدے کی بتا دے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باب خیر میں سے ایک عمل ہے رات میں عبادت کرنا، جس کو کہتے ہیں نفلی عبادت۔ تو جس طرح فرائض کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندوں سے نفلی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں، اور میرے بندے نفلی عبادت کی وجہ سے نوافل پر ثابت قدمی کی وجہ سے انتہائی قریب ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں، تو اب یہ کوشش کیجئے کہ کچھ نوافل کی جانب بھی جائیں۔ مختلف نوافل جو دن کے نوافل ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ راتوں میں اٹھ کر، یعنی رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا، اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو یہ عمل خیر کے دروازے کھول دینے والی نماز ہے۔ یعنی جب انسان اس پر ثابت قدمی اختیار کر لے، یہ ہمیشگی اختیار کر لے، تو پھر دیگر اور بھی باتیں اس کے لیے، دیگر اور بھی اچھے کام، اعمال صالحہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ مزید اس پر مزید اور بھی گفتگو کریں گے، آج اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔